اندھیری رات، مقدونیہ کا ایک محل۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، مگر یہ بچہ عام نہیں تھا۔ اس کی ماں اولمپیاس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس کے پیٹ سے آگ کے شعلے نکلے اور پورے ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے گئے۔ یہ بچہ آگے چل کر دنیا کا سب سے مشہور فاتح کہلایا، سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن اس کی زندگی کے پیچھے ایسی کہانیاں چھپی ہیں جو آج بھی ایک راز ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کی ابتدائی زندگی سے۔ سکندر کی تربیت بچپن سے ہی غیر معمولی تھی۔ اس کے والد فلپ دوم، جو کہ ایک بادشاہ تھا، اسے جنگ کا ہنر سکھایا، اور دنیا کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو نے، جسے دنیا ارسطوٹل کے نام سے جانتی ہے، اسے علم، سیاست اور فلسفہ پڑھایا۔ بچپن میں ہی سکندر نے ایک گھوڑا بوسیفائلس قابو کیا جسے اس کے علاوہ کوئی اور قابو نہ کر سکا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکا عام نہیں بلکہ مستقبل کا بادشاہ ہے۔ صرف 18 سال کی عمر میں سکندر نے اپنی پہلی بڑی جنگ لڑی، خیرونیہ کی جنگ۔ یہاں اس نے اپنے باپ کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ سپاہی سکندر کو دیکھتے تو کہتے، یہ لڑکا نہیں، بجلی ہے بجلی۔ جب اس کے والد قتل ہوئے تو صرف 20 سال کی عمر میں سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی نظر ڈالی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس پر۔ دارا سوم کی لاکھوں کی فوج اس کے سامنے تھی، مگر سکندر نے صرف چند ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایشیا کی جنگ اور پھر گاگا میلا کی جنگ، یہ وہ لڑائیاں تھیں جنہوں نے اسے دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب دارا جنگ سے بھاگا تو سکندر نے اس کے خیمے میں قدم رکھا، اور وہاں کے خزانوں کو دیکھ کر سپاہیوں نے کہا، بادشاہ، اب آپ صرف مقدونیہ کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حکمران ہیں۔ اس کے بعد جب سکندر مصر پہنچا تو مقامی لوگ اسے فرعون کہنے لگے۔ یہیں اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی، الیگزینڈریا۔ یہ شہر آج بھی اس کے نام کی یادگار ہے۔ سکندر اپنے آپ کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک خواب دیکھنے والا کہتا تھا۔ اس کے نزدیک شہر بسانا، علم اور تہذیب کو آگے بڑھانا بھی ایک جنگ جیتنے کے برابر تھا۔ سکندر نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار وہ بر صغیر تک آ گیا۔ یہاں اس کا سامنا ایک بہادر بادشاہ، جسے دنیا راجہ پورس کے نام سے جانتی ہے۔ دونوں کے درمیان دریائے جہلم کے کنارے ایسی جنگ ہوئی کہ سپاہیوں کے جسم پسینے اور خون میں نہا گئے۔ جب پورس قید ہوا تو سکندر نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، بادشاہوں والا۔ سکندر اس جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ پورس کو اس کی ریاست واپس دے دی۔ یہ لمحہ آج بھی تاریخ کی سب سے حیران کن مثال ہے۔ لیکن پھر اچانک قسمت نے پلٹا کھایا۔ صرف 32 سال کی عمر میں سکندر بیمار پڑ گیا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں اسے زہر دیا گیا، کچھ کہتے ہیں وہ بخار سے مرا، لیکن سچ یہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح کس طرح موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کا جسم کئی دنوں تک گلنے سڑنے کے آثار نہیں دکھا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ انسان نہیں، خدا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے صرف 10 سال میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہرا کر سلطنتوں کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن آج وہی سکندر صرف ایک راز بن چکا ہے۔ کیا وہ صرف ایک انسان تھا یا پھر تاریخ کا سب سے بڑا معمہ؟ فیصلہ آپ کریں گے، اور میں کہتا ہوں کہ لیجنڈز نیور ڈائی۔ سبسکرائب، تھینک یو۔